امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل سنبل جامع مسجد ہندس سروے معاملس حوالہ یہ ملکس مز روزن والن مسلمانن مز مویوسی سپزمز تت میرویس کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن آز سرینگر مرکزی جامع مسجد مز نماز جمعہ ادا کرنے برہ لک اجتماع خطاب کران یمن معاملن ہند ذکر کران ونمت زِ اکس منظم سازش تحت تیت مویوس کن فیصلہ برہ کن یوان یم سۭتۍ مسلمانن ہند جذبات مجروح سپدن۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے جو واقعات، جو حالات ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے سنبل علاقے میں جامع مسجد، شاہی جامع مسجد 500 سال سے زیادہ جو پرانی ہے، اس کی جب کورٹ نے سروے کی کا حکم دیا تو مسلمانوں نے برملا احتجاج کیا، ان پر گولیاں چلا دی گئیں اور 5 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن قبل ایک اور بار کورٹ نے اجمیر شریف کی جو تاریخی درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس درگاہ کی نسبت ان کے ساتھ ہے، تو کورٹ نے ایک بار پھر اس درگاہ کی سروے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ گیان باپی مسجد، اس کی بھی سروے کا حکم دیا گیا۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ تاریخی بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ کورٹ میں شکایت درج کی جاتی ہے اور کورٹ فوراً حکم دیتا ہے کہ تاریخی عبادت گاہوں کی سروے کی جائے۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں دن بدن یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، مسلمانوں کے دینی مراکز جن کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہیں، سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ان مراکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس کے ساتھ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی وابستگی نہیں ہے بلکہ پورے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی وابستگی اس درگاہ کے ساتھ ہے۔ یہ درگاہ پچھلے 800 سال سے وہاں پر قائم ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک کورٹ کیسے کسی کے کہنے پر اس کی پھر سے سروے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بھی یپر عوامی اتحاد پارٹی ہند سینئر لیڈر تو ممبر اسمبلی لنگیٹ شیخ خورشیدن معاملس حوالہ کت کران وونمت زِ یت مسلہ وتلوت ملکس مز نفرتک ماحول پیدا کرنچ کوشش کرنے یوان تو عوامی اتحاد پارٹی سخت الفاظن مز امچ مذمت کران، جس میں ہم نے کیٹیگورک اور کڑے الفاظوں میں جو ہے ہم نے مذمت کی کہ جو اس وقت ملک میں جو ہے بی جے پی کی سرکار جو اس وقت ایک کلچر چلا رہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی ہمارے جو مسلمانوں یا مائنارٹیز کے جو بھی ریلیجس سٹرکچرز ہیں، ہسٹوریکل ریلیجس سٹرکچرز ہیں، تو ان کو جو ہے
ان پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے اس وقت یہ قابل مذمت ہے، اور میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے کہ جس وقت بابری مسجد کا معاملہ ہوا، جس وقت کورٹ نے جو ہے شاید یک طرفہ دلیل سن کے جو اس وقت جو فیصلہ لیا گیا، تو میرے خیال میں اس سے جو ہے اس وقت جو میجارٹی کمیونٹی ہے وہ انکریج ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ چاہے گیان واپسی مسجد، چاہے اس وقت اجمیر شریف کی درگاہ جو کہ 800 سال پرانی جس کی ہسٹری ہے، تو اس پہ بھی جو ہے اس وقت حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ملک کی جو مائنارٹی ہے، ملک کے جو مسلمان ہیں، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، اور ایز اے مسلم ہم بھی اس چیز کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں. ہندوستان جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک ایک سیکولر کنٹری ہے، اس میں جو ہے ریلیجس ٹالرنس جو ہے تو یہ پریارٹی ہونی چاہیے، اور ہم میجارٹی جو ہے میجارٹی کمیونٹی کو بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں، ہندوستان میں جو بھی دانشور ہیں، جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں، جو میجارٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، افسران ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ملک میں جو یہ اس وقت جو یہ حالات بن رہے ہیں، جو یہ ماحول بن رہا ہے، تو اس کو آپ روکیے، آپ بھی اپنی آواز بلند کیجئے، آپ اس کلچر کو جو ہے آپ اس کو پروموٹ مت ہونے دیجئے. اس سے جو ہے ملک کا جو ہے بھلا نہیں ہوگا، ملک کی ترقی نہیں ہوگی، ہم جو ہیں پیچھے ہی. جموں کشمیر ہند سابق وزیر ڈاکٹر حسیب درابن نئی دل مز أکس پروگرامس دوران جموں کشمیر حوالہ کت کران وونمت زِ ییٚتہِ بھارتیہ جنتا پارٹی دفعہ 370 کس ناوس پٮ۪ٹھ ملکس مز انتخاب لڑان چھِ، تتہِ چھِ یہِ کتھ صاف زِ وادی کشمیر ہُنٛد ووٹر تقسیم کرنس مز تہِ چھنہٕ کانٛہہ کسر باقی تھاونہٕ یِوان. تاہم چھِ اسمبلی انتخابن دوران لوٗکو طرفہٕ أکِس نظریہس تحت پننہِ ووٹُک استعمال کوٚرمُت، ییٚمہِ سۭتۍ اکھ میسیج برونٛہہ کُن دِنہٕ چھےٚ آمٕژ. ییٚلہِ زن تِمو اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن زِ تِم چھِ یتھ پروگرامس دوران یہ کت صاف ونان زِ جموں کشمیر ینہٕ والٮ۪ن 5 ؤرین تہِ ریاستی درجہ بحال کرنہٕ، بلکہ چھِ اکھ درپردٕ منظم سٲزش جٲری یُتھ زن جموں کشمیر ہُنٛد بائیفرکیشن سپدِ تہٕ 2 حصن منٛز یہِ تقسیم کرنہٕ یی. I am no big supporter of national conference. All my life, I have written against them. But what is the need to do NC bashing today? The whole dynasts who destroyed Kashmir narrative that was created hasn't held. People have voted and voted in a fair election, which is what all of us agree. And they have come to power. Now, why should you find these excuses that this family, then Delhi decides this? Whatever Delhi may have decided, we have now seen in this election that Delhi put 20 small outfits, which he called the two-day thing. Not a single one of them has survived the election. People like Muzaffar Beg have lost their deposit. Sajjad loan won by some little margins. Where are the Altaf Bukharis of the world? They all lost, fell by the wayside. PDP, why are you talking about PDP? It was decimated before the election. The entire party was split. I was a minister of that party. I did an agenda of alliance with the BJP. Out of 10 members of the cabinet, 8 left. So, and if PDP under Mehbooba Mufti won 3 seats, that's a wonder. I didn't expect them to win a single seat. There's nobody who could have contested. I think 2 of those seats are possibly electoral arithmetic and 1 is a genuine vote. Why do you need a second party now? You see, the creation of PDP was to counter the dominance of NC. Now you have a robust party in BJP in Jammu. Why do you need a second party? What is the game being played? The game that's being played is you consolidate Jammu into one party and have a fragmentation of voters in the valley so that you will never have a government, which is a valley-based government. As simple as that. Why do I even need a second party in the valley? What are valley-centric parties doing? They have the same ideology. Everybody wants 370 back, restoration. Whether it is possible or not is a separate matter. We don't get into it. For 70 years, BJP tried, promised in every single manifesto that they will abrogate 370. It took them 70 years. The message of the election is not coming through from what happened on the day of voting. Yes, I agree. There was no attacks, nothing. You have created a parallel system of district assemblies, which doesn't exist anywhere in India. What are these DDCs? How are they being elected on an adult franchise? It's not provided for in the Constitution of India.
What have you done? You have this assembly, which is now being created after whatever time, and under it there are these 28 assemblies who are voted by the same people. I was a member of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir from 2015 to 2018, from a constituency called Rajpura. Today there are 14 DDC members there. So I wrote long back that it's a senior MLA, senior punch and junior MLA. Today the MLA of Rajpura, who's from National Conference, shares his powers with 14 people. That is the destruction of democracy. Why is that not happening in UP? How is it that there's no DDC in Gujarat? You have disempowered the Assembly of Jammu and Kashmir not by 370, but by creating structures that are violative of the Constitution of India. Nobody's talking about it. So let us leave alone these messages that one talks about in the election, on the day of the election, and the results of the election. It was a very structured operation out of application of 370 in the rest of the country than in J&K. Every single election, whether it's Maharashtra or it is Karnataka or it is Haryana, what is the main issue? Humne jo kaha, wo kiya. Today, Kashmir is a metaphor for BJP, for a strong government, for a decisive government, for having shown Kashmiris their place. Very good. So be it. But that's how we need to understand these. This is not about وادی کشیر ہندن مختلف علاقن مز یہ جنگلی جانور بستی مز نمودار سپدن ست مقامی لوکن مز خوف دہشت وچھن تت آز دوپہرن جنوبی کشیر ہندس اردجن کلگامس مز جنگلی جانور قوبو کرنا آمت یل زن محکمہ وائلڈ لائف کے ذمداروں طرف لوکن ون آو یودوئی بستی مز جنگلی جانور نمودار سپد محکمس گژھِ فوری اطلاع کرنے ین یُتھ زن نہ کانٛہہ حٲدثہٕ پیش یی مے ناو محمد یاسین وگی اڑجن دمحل روزان آج صبح 7 بجے پہ ترے ہاپت یہ آڑس من نژان یم سی لکن من ہلچل مچو تمہ پتہ کور ورلڈ لائف والن فون تہند سٹھا شکر گزار تو تہند میڈیا تہ سٹھا شکر گزار یہ موقع پہ وٲتۍ أکِس ترٛوو تمو ڈاٹ سُہ گرووُکھ وُنہِ چھِ زٕ نژان تو مہربانی یہندین یم زن حکام زیٹھ افسر یہند اگر تم بیٚیہِ تہِ ٹیٖم سوزہن تو بیٚیہِ زٕ چھِ علاقس منٛز نژان امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ جٲنی نۄقصان گٔژھِتھ شکر گزار چھِ أسۍ ورلڈ لائف والٮ۪ن ہٕنٛدۍ تہِ میڈیا والٮ۪ن ہٕنٛدۍ تہِ یم ٹائمس پٮ۪ٹھ یوٚت وٲتۍ. جی میں وائلڈ لائف پروٹیکشن کا بلاک فارسٹ افسر ہوں نور آباد کا. ڈسٹرکٹ کلگام کے ڈی ایچ پورہ میں نیا کنٹرول روم اسٹیبلش ہوا ہے. آج یہ تیسرا بالو ہے. ہمیں صبح انفارمیشن ملی کہ ڈی ایچ پورہ میں بالو گھوم رہا ہے. 3 بالو, ایک نہیں بلکہ 3 بالو گھوم رہے ہیں. تو وی رشڈ آن دی اسپاٹ امیڈیٹلی اور ہم نے کامیابی حاصل کی. ایک بالو کو ہم نے یہاں پہ ٹرکولائز کیا ہے اور 2 بالو اس وقت بھی گاؤں میں گھوم رہے ہیں. تو لوگوں سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی جنگلی جانور کو دیکھیں اس کا پیچھا نہ کریں, کیونکہ اس کا پیچھا کرنے سے آپ لوگوں کا بھی نقصان ہے اور جانور کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کا کتنا بڑا ہجوم تھا یہاں پہ. تو میں لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں, جو ہی آپ کسی جنگلی جانور کو دیکھو گے, میرا نمبر ہے 9622628351, مجھے کال کرے اور جانور کو ڈسٹرب نہ کرے, کیونکہ یہ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے خلاف ہے. تو اگر لوگوں کا ناو فیروز احمد میر ونکس گھر بہت اندر کن ات نبر شور یوتھے نبر وچ یہ کیا گو شور یہ نبر کن ات ہاپت امس بچہ ست 3 ہاپت. تو کیوں پتہ کور وائلڈ لائف والن فون یہ شکر گزار کہ یم آئے ٹائمس پہ یمس لگو دات اکس یہ ہاپت تو یہ گئی بیوش تو ونکس بیس 2 بچہ تو ون کران یمن گزارش محکمہ تعلیم ہند بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنس حوالہ یہ جموں کشمیر سرکار طرف سنجیدہ قدم تلنے تت مجھ پتھر خان صاحب بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت گورنمنٹ مڈل سکول باپت تعمیر کرنا آمت عمارت تر جائے تعمیر کرنا آمت یوتن طالب علمن ہند واتن سٹھائی مشکل یہ لوکو طرف منگ کرنا آئی سکولس تام سڑک تعمیر کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت عمارت تعمیر کرنا آئی تت محکمہ کے ذمہ داروں طرف ون آمت معاملس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن من پید سپدمت خدشات دور کرنے
पे तो सड़क भी नहीं है। हमने मतलब 5 साल में बोला हमें यहाँ पे सड़क दो, रोड मतलब कुछ नहीं यहाँ पे दे दिए। बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी है नहीं यहाँ पे। 50 तक होंगे यहाँ पे ना, बहुत सारी मुश्किलात होती है। हमें रोड की प्रॉब्लम है, पावर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई नहीं दिखता है, मतलब पावर नहीं है, कोई चीज नहीं यहाँ पे। बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। सड़क मत है यहाँ पे, इसीलिए छोटे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। बारिश होती है, बच्चे देखो ना कीचड़ में उनका क्या हाल हो जाए। छोटे बच्चे क्या करेंगे वो यहाँ पे कोई आके नहीं देखता, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि देखो आके यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। हम यहाँ स्कूल पे पढ़ती हूँ, यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम जब बारिश होती है हम घर में रहते हैं, हमारा स्कूल का दिन ज़ाया हो जाता है। और से यही कह रहे हैं हमारे लिए ये रास्ता बना। देखिए, अभी आपने मुझे बताया है, पहले तो मेरे नोटिस में किसी ने लाया नहीं। अब आप जैसे बता रहे हैं, मुझे वीडियो दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग हमारी अच्छी बनी है, वहां पर बच्चे देख रहा हूं मैं, ये पैदल जा रहे हैं वहां पर, जो कि रास्ता ठीक नहीं है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाला टाइम में इसको टेकअप करेंगे और इसके रास्ते का हल जरूर निकालेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग बन चुकी है, आप खर्चा किया है इसके ऊपर। अगर रास्ता नहीं भी होगा, हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करके एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले सेशन में हो सकता है ये रास्ता बच्चों के लिए तैयार हो जाए। ऐसी बात नहीं है कि नजरअंदाज हम नहीं करते, हो सकता है उनके नोटिस में भी नहीं हो, क्योंकि बिल्डिंग अभी बन रही है, अभी बनी है। तो ये जैसे आप कह रहे हैं, ये जो जेडीओ खान साहब के अंडर है, तो मैं जेडीओ खान साहब से आज ही टेकअप करूंगा इसको। ऐसी बात नहीं है कि कोई, हो सकता है उनके नोटिस में भी नहीं किसी ने लाई हो, तो नॉर्मल वे पे चल रहा हो। अब आपने टेकअप किया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें हम जरूर। अशबल अनंतनाग के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने बापत कई वरी ब्रो फिल्ट्रेशन प्लांट तमीर करना आव, ताहम आज ताम इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज जात मामलस कुन गस खास जोन दुनियन युद्ध जन सु मकसद पूरे सपदे यम बापत कसीर रकम खर्च करने आमद। सबसे पहले मैं इस गुलिस्तान का बहुत मशहूर हूँ, मैं ही नहीं पूरा इलाका। बार बार आप आते हैं और इलाके की जो परेशानी होती है इसको दूर करते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अभी आप बता रहे थे फिल्ट्रेशन प्लांट की, मैनी फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में बहुत दफ़ा हमने गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है, लेकिन हमने सुना है कि जो हमारा उंदू इलाका है वहाँ पर भी ये था तो वो मुकम्मल हुआ है, या बुमजू इलाके के टाइप पर हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट, चाहे मरकज़ी हो या रियासत की गवर्नमेंट हो, तवज्जो देते हैं इन प्रोजेक्टों पर। मगर मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हुआ है, हम गंदा पानी पीते हैं। अच्छा, बल्कि पूरी बस्ती बार बार हमने गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इट इज़ ऑल इन वेल अप टू दिस टाइम, टिल दिस टाइम। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल वर्कर आपकी वसादत से, इस चैनल की वसादत से, पूरे इलाके की वसादत से, कि सोशल वर्कर होने के नाते मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, ख़ासकर जो हमारे वज़ीर आला उमर साहब है, या मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि वो बार बार कहते हैं कि पानी का मसला है जो हम पूरा हल करेंगे। तो मैं इसी गुजारिश करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट जो हमारे मिनी प्रोजेक्ट है उसको भी जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, ताकि हम भी गंदे पानी से नजात दिलाएं। गाड़ी आबस मज तमन्ना ये सठा आब, मगर अछवल किस अछवल यह पलजन यह आब, अमो त्रोमुत गुहाड़ सह मोकुर आब, उस आब ये चवन, मतलब यह जन तमाम बच्चे ते बेमार तो बड़ ते बेमार, अड़न अंदरमन इन्फेक्शन, R&B महकम हंदवार के जिम्मेदारों तरफ आज इलाकस मज अथस मज निन आम कईयान कामन हुंद मुआयन करना आमुत, यथ दौरान मुतलिक अफसरन वन आव तिम गन काम मजबूत अन युद्ध जन यम काम मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल सपदित आम लूकन हिंद नाव वक़फ करने। हमारी है ये अभी हमारी 2-3 महीने से पहले हमने स्टार्ट की थी। तो हमारा प्रोग्राम जो था वो हाफ बिल्डिंग को कंप्लीट करने का था, तो इनका रेजिडेंशियल क्वार्टर बनना था। तो लेकिन एग्जन साहब जो हैं पीडीडी के हमारे, उनने वो थोड़ा वास्ट नॉलेज है उनकी इसके बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम एक्सटेंड करके सेकंड स्टोरी को भी हम इसको एनहांस करेंगे, ताकि जो आइंदा लोग हैं उनको जो ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स भी और ऑफिस के जो इनका बहुत स्कार्सिटी थी स्पेस की, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि ये दूसरी स्टोरी जो है इसके साथ ही तैयार की जाए। तो हमने भी उनके साथ कोऑपरेट किया, हमारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उन्होंने भी कोऑपरेट किया, हमारे जेई साहब कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बिल्डिंग है ऑलमोस्ट सेकंड लेवल स्लैब पे है। तो आपने देख लिया, पार्ट स्लैब इसकी डल चुकी है और पार्ट स्लैब इसकी जो है इस महीने में हम डाल रहे हैं। हमारी
کشیرین فیکٹرین مز تیار سپدن ول کرکٹ بیٹ یہ ملک تو بیرون ملک سپلائی کرنے تت سرکار طرف وادی مز تیار کرنے آمت بیٹ ہینڈی کرافٹ کس زمرس مز ان آمت یم کن ات انڈسٹری ست وابستہ لوک سٹھائی خوش نظر گھان یل زن یمو لوکو طرف ون آو ات انڈسٹری ست مقامی تو غیر مقامی ساسواد لوک وابستہ تو سرکارس پزِ یہ انڈسٹری مزید مستحکم تو مضبوط بناونس حوالہ سنجیدہ قدم تلن. کون سا پلیئر کیسا بیٹ یوز کرے گا تو وہ سب ہینڈ ٹول سے ہی بنتا ہے. تو اب جب کہ ہمارا بیٹ ہم نے اپنی گورنمنٹ کو ایک الٹرنیٹو دیا ہے, ایک ایسٹ ہاتھ میں دیا ہے کہ آپ اس کو پوری دنیا کے سامنے لے جائیں, اس کو آپ پروجیکٹ کریں تاکہ اس انڈسٹری کو ایک بڑھاوا مل سکے. آئی سی سی کا اپروول پچھلے 5 ورلڈ کپ, 4 مینز ورلڈ کپ, ایک وومنز ورلڈ کپ اس سال کا, تو یہ ہمارے پاس ایک ایسٹ آ گیا کہ پوری دنیا کو ہم دے سکیں اینڈ وی کین برنگ منی ٹو دا کنٹری. اب اس پروڈکٹ کو انڈین ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ نے جب اس کو لسٹ کرایا, گورنمنٹ آف انڈیا کا منسٹری آف ٹیکسٹائلز نے ہینڈی کرافٹ لسٹ میں انکلوڈ کیا, تو اس کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو کرافٹس مین ہیں, دستکار ہیں, اس صنعت کے ساتھ وابستہ, ان کو ایک ریکگنیشن مل جائے, ان کو گورنمنٹ کا فائنینشیل سپورٹ مل جائے. ہر کوئی سپورٹ جو دوسرے ہینڈی کرافٹس کو ملتا ہے وہ اس انڈسٹری کو ایکسٹینڈ ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹری ہے, جو جس پہ ابھی تک کی آج کی ڈیٹ میں 400 سے زیادہ کارخانے جس پہ مشتمل ہیں, تو ان کو ایک انٹرنیشنل پروجیکشن ملے گی. اور ہماری دستکاری کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کشمیر جانا جاتا ہے جسٹ فار ہینڈی کرافٹس مینلی, جس میں ہمارا ووڈ کارونگ ہے, جس میں ہمارا پیپر ماشی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شال ہے, پشمینہ ہے, یہ سب چیزیں, قالین. تو اس کے ساتھ ساتھ میں جب سٹالز لگیں گے, انٹرنیشنل سٹالز, اور ان پہ ہمارا پروڈکٹ بھی ان کے ساتھ میں پروجیکٹ ہو جائے گا, تو ہماری انڈسٹری کو ایک اور ڈپارٹمنٹ مل گیا جو اس کو پروجیکٹ کر سکے اور جو اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کام کر سکے. گنار دجی ٹنگ مرگی لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ میں سڑک تعمیر کرنے حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی, تاہم آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنے آمت سڑک تعمیر کرنے حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. تو یہ جو ہمارا جو محلہ ہے جو یہ ماہین کے ساتھ میں کنیکٹ ہے, بٹ یہ پورا جو اس سے ڈسکنیکٹ ہے. یہ ماہین کے ساتھ میں کوئی جڑا نہیں ہے, کوئی راستے کے بعد کوئی باقی جو فیسلٹی ہے کسی لحاظ سے جو ہے یہ ان کے ساتھ میں کنیکٹڈ نہیں ہے. ماہین یہاں سے جو ہے نیچے کی طرف ہے, تو یہ والا آپ راستہ خود بخود آپ دیکھیے کہ اس کے کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی یہاں سے 100 سال پیچھے یہاں پہ رہ رہے ہیں, کوئی ہمارا اتنا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہاں پہ, کوئی ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ جس کے ہم جو گورنمنٹ سے جس کے بارے میں ہم ایسے بات کریں. تو ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں دھیان دیں, اس ایریا کے بارے میں گنار درجی کو جو ہے پراپرلی جو کنیکٹ کریں. یہاں پہ جو ہے مائن ہمارا جو حلقہ جو ہے اس سے ہم بالکل ڈسکنیکٹ ہے. یہاں پہ اس ایریا کی طرف جو ہمارے جو 22 گھر جو ہے اس ایریا میں بالکل یہ ڈسکنیکٹ ہے باقی ایریا سے. ہمیں یہاں سے جو ہے سفر کر کے یہاں پہ چاہے ونٹر کا موسم جیسے آ رہا ہے, آپ اس ٹائم دیکھیے یہاں سے ہم جو ہے دوسرے دن یہاں سے ہمیں ٹنگمر پہنچنا پڑتا, کیونکہ راستہ جو ڈسکنیکٹ ہے, یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ہم لوگ یہاں سے ہم لوگوں کو جو ہے ماہین میں ہمارا جو اسکول ہے جو وہاں پہ جس اسکول ہے وہاں پہ مڈل اسکول ہے, وہاں پہ جو یہ پورے جو محلے کے جو جہاں پہ جو بچے ہیں وہ پورے وہیں پہ جاتے پڑھنے. تو آپ راستے کی کنڈیشن کی وجہ سے آپ خود بخود دیکھیے کہ وہ بچے کیسے وہاں پہ جو جیسے KG کے جیسے بچے ہیں, چھوٹے بچے یہاں سے جب پڑھنے کے لیے جو جائیں تو ان لوگوں بچوں کو ہم کیسے بھیجیں یہاں سے. کم سے کم 15 سال ہو گیا مجھے شادی کی ہوئی. یہاں پہ اتنا راستے کی تنگی تھی, ہر جگہ میں گیا, ہر جگہ میں پوچھا بھی, بولا بھی, سب کو بولتے ہیں پاٹ ڈالیں گے, کچھ نہ کریں گے, راستے کا کچھ ہوا نہیں. ابھی بچے اسکول جا رہے ہیں, چھوٹے بچے اسکول جا رہے ہیں. ایک تو باولی کا خطرہ رہتا ہے پانی کا, دوسرا نیچے والی جاڑی سائڈ مساق کا راستہ تنگ ہے, کہیں بچہ ادھر ادھر ہو گیا تو اس کا بھی مشکل رہتا ہے. کسی نے پاس نہیں ڈالا. جو بھی پنچایت الیکشن تھا. جموں کشمیر مز یہ پتمن کینژن ریتن دوران نار وارداتن مز اضافہ سپد, تت روز دوران بنڈی مانبل لنگیٹ ہندوارس مز نار واردات پیش آمت, یتھ دوران اخ رہائشی مکان کھجستر سپد. یپر یہ مقامی ممبر اسمبلین علاقہ دورہ کر صورت حال سامس, تت متاثرہ عیال طرف منگ کرنا آمت تمن گژھِ بھرپور مدد کرنے یون یُتھ زن تمن وند کالس دوران کن قسمک مشکل ویترن پین. ہم جو ہیں ہم بانڈی میں ہیں, تو کل رات کو جو ایک سٹرکچر ہے, ایک نان ریزیڈنشل سٹرکچر جو ہے وہ آگ کی ایک واردات میں جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا, کمپلیٹلی ڈیمیج ہوا. تو ہم آئے تھے اس وقت کہ اس کی اسسمنٹ کریں, اور ہماری طرف سے
जो भी उनको इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। और साथ ही साथ जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हमने कल ही कहा था, उनकी नोट्स में लाया था, और उन्होंने जो है इसके लिए रिलीफ के लिए जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है प्रोसेस शुरू की है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी है जो है इन्हें रिलीफ भी मिलेगा, और हमारी तरफ से भी जितना हो सकता है मिनिमम वो हम कोशिश करेंगे मिनिमम मैक्सिमम में क्या। यहाँ पे आए, मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं इस बांडी में रहता हूँ, और ये जो जहाँ पे ये वाक़ा हुआ है इसको कहते हैं नंदपुरा बांडी। ये बांडी की एक पत्ती है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले भी सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात कही है कि ये जो इनका लाखों में नुकसान हुआ है, ये गरीब आदमी है, इसका ये मकान लकड़ी का मकान था, तो लाखों की वहाँ पे प्रॉपर्टी इसको जल गई आग में। तो इसलिए अब मेरी यही गुजारिश है, हमने कल भी यही बात बोली, आज भी यही बात बोलते हैं, गवर्नर इंतज़ामिया से भी हमारी यही अपील है कि आप इस गरीब बेचारे को जो है यहाँ पे नुकसान हुआ, दूर दराज इलाके में रहता है, जंगल एरिया है, बर्फ़ का यहाँ पे सीज़न आ रहा है, बर्फ़ बहुत यहाँ पे पड़ती है। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशिश खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।